بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ساتھیوں، روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری جسے جنات کا آسیب کا اثر کہا جاتا ہے اور جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور اس میں انسان کے اوپر مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ باقاعدہ جنات کی حاضریاں بھی ہوتی ہیں اور طرح طرح سے جنات جو ہیں وہ انسانوں کو ستاتے ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، جب تک کہ ہم جنات کو نہیں سمجھیں گے، اس مخلوق کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہو کہ اس مخلوق کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کی ہے، کس چیز سے کی ہے، اور یہ مخلوق اس کی ابتدا کب ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ سب ہم نہیں جان پائیں گے تو ہمیں شاید کہ روحانی بیماریوں میں بھی سمجھنے میں جو ہے ہمیں مسائل پیش آئیں۔ اس لیے آج ہم اسی ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، اور یقیناً یہ تو ایک ویسے بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے مختلف ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر کے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جنات کے متعلق آپ حضرات کو بتا سکیں۔ تو آج ہم جنات کے بارے میں ہی بات کریں گے، اور فی الحال آج ہم صرف جنات کے اوپر دو باتوں پر بات کریں گے۔ ایک ہمارے پاس جنات، آج ہم دو باتوں پر بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وجود جنات، پھر دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اس جنات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لغوی اصطلاحی تعریف، لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں گے، یعنی کہ جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں محترم ساتھیوں، جنات کے وجود سے تقریباً مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی ساری جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ ہیں جیسے کہ فلاسفہ ہیں، کچھ فلاسفہ اور اس طرح فرقہ قدریہ والے، یہ جنات کے وجود، جنات اور شیاطین کے وجود سے انکار کرتی ہیں۔ اچھا، پھر فرقہ قدریہ میں جو ہے ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جنات صرف نظر اس لیے نہیں آتے کہ ان کا جسم بہت زیادہ رقیق ہے، یعنی کہ جسم میں شعاعیں آر پار ہونے کی وجہ سے یہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، اس طرف بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کے وجود پر ان کی جو تحقیق ہے وہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، یہاں تک کہ کافری بھی ساری جماعتیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ اچھا، پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ارشادات جو ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہیں، یعنی کہ ان سب کے ارشادات موجود ہیں، تمام انبیاء کے احادیث موجود ہیں جو جنات کے وجود پر دلیل ہیں۔ یہ تو کچھ باتیں تھیں، اس سے ہٹ کے ہمارے پاس جو بنیادی طور پہ دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنات کے وجود کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے، چونکہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ دو باتیں ہی اہم ہیں، ہمارے لیے یہ دو باتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو قرآن میں باقاعدہ جنات پر ایک مستقل سورۃ الجن موجود ہے، ٹھیک۔ باقی جو ہے اس کے علاوہ جگہ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے متعلق جو ہے ارشادات فرمائے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے، ویسے وجود جنات پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں کہیں، ویسے تو اس کے وجود کا انکار ہمیں مسلمانوں میں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے کہ اگر وجود جنات اس کا جو ہے اگر کوئی بھی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ منہم فی الدین اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس
مخلوق کی مکمل طور پر انکار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس قرآن کریم میں جتنے بھی جگہ جنات کا ذکر ہے اور باقاعدہ مستقل ایک صورت موجود ہے تو گویا کہ آپ ان سب سے انکار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جنات کے وجود پر اگر کوئی بندہ کافر میں سے، یعنی کہ اگر مسلمانوں سے ہٹ کے اس کے وجود کا اگر انکار کرتا بھی ہے تو اگر ایک بندہ متبع شریعت نہ ہو اور وہ اس کا جو عقل ہے وہ سلیم نہ ہو تو یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اس سے انکار کرے۔ اس سے کیا کہ وہ لوگ تو ایسے جماعتیں بھی ہیں جو کہ پورے قرآن سے معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، تو بہرحال ہمیں ان کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے نالج کے لیے ایک بات تھی جو میں نے بتا دی۔ بہرحال وجود جنات پہ بات ہو گئی۔ اچھا، جنات کی لغوی تحقیق کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ یہ پہلا والا تو جو مختصر میں نے کر دیا۔ دوسرا جو ہے جنات کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ جنات جو ہے یہ لفظ، یہ جن جو ہے جن، دراصل جن جو ہے یہ غطا کے معنی میں ہے، پوشیدہ کے معنی میں۔ اس لیے نا زمانہ جاہلیت میں لوگ ملائکہ کو بھی جو ہے وہ جنات کہتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور ملائکہ کو جنات اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ ملائکہ بھی نظر نہیں آتے تو وہ ان کو بھی جنات کہتے تھے۔ جن کا لغوی معنی جو ہے یہ پوشیدہ کے ہیں، یعنی کہ کیونکہ امام لغت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جو ہے اس کے بارے میں جیسے مختلف عرب میں جملے بھی موجود ہیں، جیسے کہ جنت اللیل، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی دیگر کلمات وغیرہ موجود ہیں۔ تو جن جو ہے اس کا لغوی معنی ہے پوشیدہ۔ اب جنات کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ جنات نظر نہیں آتے، پوشیدہ ہوتے ہیں اور یہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو آپ ہم ایسے کسی بھی چیز کو جن کہہ سکتے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہو، جو نظروں سے غائب ہو اور نظر نہ آئے۔ یہ مختصر جو ہے جن کی ایک لغوی تحقیق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا اور جو ہماری طرح عقل و شعور رکھتے ہیں اور امر و نواہی کے مکلف ہیں، یہ ہیں جنات کی اصطلاحی تعریف، یعنی کہ ہماری طرح ہی ان سے حساب کتاب بھی ہوگا، بس صرف فرق یہ ہے کہ ان کی تخلیق آگ سے ہے اور ہماری تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بہرحال قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ جنات کے متعلق ہے۔ احادیث میں بھی بہت سے احادیث موجود ہے جنات پر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے وجود پر کیا کہ جنات کی باقاعدہ اقسام بیان کی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو ادھر ادھر بھاگتے رہتے، مطلب کوچ کر جاتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ میں رہتے ہیں پھر وہاں سے چلے جاتے دوسری جگہ میں۔ یہ 3 قسمیں جنات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور بھی احادیث موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بھی مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن کو اس سے پہلے بنایا نار السموم، یعنی بے دھوئیں والی آگ سے، ایسے آگ سے جس میں دھواں اور غبار نہ ہو۔ تو بہرحال جنات کی لغوی اصطلاحی تعریف اور جنات کا وجود جنات، ہمیں تو وجود جنات پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے انکار جو ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بشر نہیں کرتا مسلمانوں کی جماعت میں سے، یہاں تک کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ بھی جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، کافر جو جماعتیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وجود جنات میں نے صرف اس لیے ذکر کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس سے انکار اور پھر انکار کرنے والوں کا جو ہے حکم شرعی کیا ہے، وہ بھی میں نے باتوں میں بیان کر دیا ہے کہ اگر وجود جنات سے کوئی انکاری ہیں تو اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ وہ منہم فی الدین اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
تو بہرحال یہ ایک مختصر سی آج کی بات تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس مخلوق کے بارے میں مزید آگے جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.